گلگت بلتستان جس کی شناخت ماضی میں ایک سیاحتی علاقے کی تھی، لیکن گزشتہ کچھ برسوں میں اب اس کی پہچان سی پیک بنی ہے، یعنی پاکستان چائنا اقتصادی جو راہداری کا منصوبہ ہے وہ اس کی اب پہچان بن چکا ہے اس علاقے کی، کیونکہ یہ ایک گیٹ وے ہے پاکستان اور چین کے درمیان۔ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ حفیظ الرحمان صاحب، پچھلے جو 10 سال ہیں ان میں کیا بدلا ہے گلگت بلتستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 10 سال میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2014-15 سے ایک جب سے سی پیک سائن ہوا، اور اس کے سے پہلے ہماری پارٹی کو وہاں پہ الیکشن تھا 2015 میں، مسلم لیگ نون کو وہاں 2/3 اکثریت ملی پہلی دفعہ۔ آج تک مسلم لیگ نون کو اس علاقے میں کبھی حکومت نہیں ملی تھی، جس کی بدولت ایک تو وہ سی پیک کا معاملہ بھی شروع ہوا، فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آئی۔ دیکھیں گلگت بلتستان انتہائی نارتھ میں ہے، آپ کا چائنا کے بارڈر کے پاس۔ کچھ سیاحتی علاقے جیسے آپ کا مری ہے، یا دنیا میں یورپ میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو بہت سے ملکوں کے سینٹر میں اس کے لیے ایکسیس آسان تھا۔ تو اس علاقے کا مین مسئلہ یہی تھا کہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ تھا کہ آپ انتہائی نارتھ میں ہیں، لوگوں کے لیے پہنچنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ پنڈی سے اسلام آباد سے گلگت کا جو سفر تھا 70 کی دہائی سے پہلے آپ چلے جاتے ہیں، جب یہ روڈ کے کیش نہیں تھا، تو وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 5 دن کا سفر کر کے لوگ پنڈی آتے تھے وائے مظفر آباد۔ جب یہ قراقرم ہائی وے بنی ہے، اس کے بعد یہ بن گیا تقریباً 22 سے 21 گھنٹے کا سفر ہو گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر دے، انہوں نے جو سی پیک چائنا پاکستان نے مل کے جو انفراسٹرکچر کا جال بچھایا، اب آپ کا گلگت اور اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے وہ بابو سر کے ذریعے 9.5 گھنٹے کا ہے، اور وایا ہزارہ جو ہے وہ سی پیک قراقرم ہائی وے کے ذریعے سے یہ تقریباً 8.5 گھنٹہ اور 9 گھنٹہ ہے، جسے گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ سی پیک کی پوری دنیا میں گونج ہے، پاکستان کے خاص طور پر اس کے بڑے اثرات ہیں معاشی طور پر۔ تو جو گلگت بلتستان گیٹ وے اس کا بنا ہے، کیا وہاں کچھ حالات بدلے ہیں لوکل لوگوں کے کسی حد تک؟ دیکھیں لوکل لوگوں کے حالات دو حوالے سے بدلیں، لیکن وہ کنٹینیوٹی نہیں رہی نا۔ 2018 کے بعد تو سی پیک بند ہو گیا نا جی۔ سی پیک کے سارے پروجیکٹ، میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں، قراقرم ہائی وے کے 3 فیزز تھے۔ ایک ہزارہ موٹر وے تھا جس کو پیکیج 2 کہا جاتا ہے، ایک پیکیج 3 تھا جو رائیکوٹ تھاکوٹ تھا، ایک تھا جی تھاکوٹ تھا خنجراب چائنا بارڈر پاس۔ یہ 3 پیکیجز تھے سی پیک کے اندر۔ وہ 2 پیکیج نواز شریف صاحب کے دور میں بن گئے، رائیکوٹ تھا خنجراب اور ہزارہ موٹر وے جو ہے یہاں سے تھاکوٹ تک، اسلام آباد سے تھاکوٹ تک۔ لیکن جو درمیان میں جو پیج تھا رائیکوٹ تھاکوٹ کا، وہ 126 ارب کا پروجیکٹ تھا، اس کا سی پیک کا، فنڈڈ بائی سی پیک تھا۔ اس کو خان صاحب نے 4 سال میں ساورن گارنٹی دینے سے انکار کیا، وہ پروجیکٹ بند رہا۔ اب آ کے ہماری جب وفاق میں دوبارہ گورنمنٹ آئی ہے شہباز شریف صاحب کے، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کام اس پہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ پروجیکٹ بنتا ہے سی پیک پیکیج 3، تو آپ کا 84 کلومیٹر روڈ اور کم ہو جائے گا، تو اسلام آباد اور گلگت کا فاصلہ رہ جائے گا 6.5 سے 7 گھنٹے کے درمیان۔ تو بدلاؤ کیا آئے گا؟ بدلاؤ دیکھیں اس سے اتنا بڑا آئے گا، جب یہ بابو سر والی روڈ بن گئی، یہ والی بن گئی، تو گلگت میں 10,000 20,000 ٹورسٹ 2015 سے پہلے آپ ڈیٹا چیک کر لیں، 20,000 10,000 5,000 سے زیادہ ٹورسٹ نہیں آتا تھا۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر پہ بھی کوئی خاص دھیان نہیں دیتی تھی۔ ہماری گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم نے وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سیف سٹیز بنا دی ہے، ٹوریزم پولیس بنا دی، سی پیک پیٹرولیم فورس بنائی، جس کی وجہ سے پیس ریسٹور ہوا، امن آیا۔ اب آپ کے پاس ایوریج جو ہے وہ 1.5 ملین ٹورسٹ جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے سب سے بڑا بدلاؤ ہے۔ ہم جب یہ سی پیک شروع ہونے سے پہلے یا ہماری گورنمنٹ بننے سے پہلے جی بی میں 2,200 کمرے دستیاب تھے ہوٹلوں کے، اس وقت 32,000 روم دستیاب ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ تو یہ جو آپ جس کو کا حوالہ دے رہے ہیں، اگر یہ بھی پیچ بن جائے تو پھر کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ میں یہ توقع رکھتا ہوں، دیکھیں نا کمیونیکیشن کتنی اہم ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ جیسے مصروف آدمی کو کہا جائے جی 12 گھنٹے کا سفر، آپ کہیں گے میں نے نہیں جانا۔ اگر آپ کو کہا جائے 6 گھنٹے میں آپ ہفتے کو جمعے کو چلے جائیں اور رات تیسرے دن آپ واپس بھی آ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا جو یہ ٹوریزم ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں 10% سے یہ کم سے کم، یہ اگر 1.25 ملین ہے تو 3 ملین پہ جا سکتا ہے۔ جو چین کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، جو 2 بڑے منصوبے آپ نے بتائے ہیں، کسی بھی پارٹی سے بالاتر ہو کے، یہ اس وقت ان کی سیکیورٹی کے سے آپ مطمئن ہیں یا مزید بڑھانی چاہیے؟
دیکھیں الحمدللہ لوکل سطح پہ تو کوئی تھریٹ ان کو نہیں ہے، کمیونٹی ساری آن بورڈ ہے، اور جو سکل وہاں دستیاب تھا ان کو بھی وہاں پہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور مزید کوشش ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے میری پچھلی دفعہ میٹنگ کروائی تھی، وابڈا چیئرمین اور ہم بیٹھے تھے، جس کے لیے ہم نے ایک بڑا پلان بنایا ہے تاکہ دیامر بادشاہ ڈیم کے اندر جو جابس آئیں گی اس کے لیے سکل وہاں پہ تیار کیا جائے فیوچر میں، تاکہ لوکل لوگ اس کو آن کریں۔ پھر اس کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل ہمارا جو جی بی اسکاؤٹس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں، اس کے 2 ونگ ریز کیے گئے ہیں، رینجرز وہاں موجود ہے، ایف سی وہاں موجود ہے۔ پھر مقامی کمیونٹی خود بھی اس پہ بڑی جو ہے وہ سمجھتی ہے ہمارا فیوچر ان پروجیکٹس کے ساتھ وابستہ ہے۔ دیکھیں پاکستان کا بھی فیوچر مستقبل میں دیامر بادشاہ ڈیم کے ساتھ وابستہ ہے، جی بی کا تو ٹوٹل فیوچر اس پروجیکٹ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یعنی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ خود چینیوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ، تو کہ ہم ہمسائیگی میں ہیں۔ دیکھیں نا چائنا کے، آپ کو ایک اور شاید معلوم ہو کہ نہیں، آپ کے چونکہ انٹرنیشنل ادارہ اس کے ذریعے، یہ 1986 میں ایک پروٹوکول ایگریمنٹ ہے گلگت بلتستان اور سنکیانگ گورنمنٹ کے درمیان، جو فیڈرل گورنمنٹ نے کروایا، جس میں گلگت بلتستان کے لوگ بارڈر پاس پہ سنکیانگ جاتے ہیں، ویزے پہ نہیں جاتے۔ سنکیانگ کے لوگ بارڈر پاس پہ گلگت بلتستان آتے ہیں، تو ہمارے لوگوں کے لیے پنڈی آنا مشکل ہو جاتا ہے، نسبتاً چین 7 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، یہاں 9 گھنٹے لگتے ہیں، 11 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم ایک دنیا کی بہت بڑی سپر پاور کے ہمسائیگی میں ہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا ہمارے اوپر، ہو بھی رہا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آج تک جی بی کی چیری پوری دنیا میں جاتی، چائنا نہیں جاتی تھی۔ اچھا، وہ شہباز شریف صاحب سے ہم نے درخواست کی، ہمارے فارن آفس نے اچھا کام کیا، میں خود بھی اس سلسلے میں ملتا رہا۔ اس سال گلگت بلتستان سے چیری کے جو ہے چائنا کے اس وقت 200 بزنس مین، چائنا کے 200 بزنس مین، فیڈرل کوارنٹین ڈپارٹمنٹ ہمارا وہ گلگت میں ہے۔ اچھا، یعنی اس سال چیری کی فصل شاید یہاں نہیں آئے گی، ساری چائنا جائے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ کم سے کم 2-4 بلین روپے کی چیری پاکستانی جو ہے وہ جائے گی، جو یہاں آ کے 400 روپے میں بکتی تھی، وہاں جا کے ان کی 1400 روپے میں بکے گی۔ تو پہلی دفعہ یعنی گلگت بلتستان کی چیری چینی جی کھائیں گے؟ جی جی پہلی دفعہ اچھا، بائی روڈ۔ اور یہ جو چین ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ جو وہاں پر چینی جو بھی کام کرنے آئے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو کیا چائنا کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی لوکل کمیونٹی کو ٹرین کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں فی الحال تو وہاں اتنے چائنیز نہیں ہیں جتنا پروپیگنڈا ہے۔ میرے حساب سے ایک ہی پروجیکٹ ہے جو دیامر بادشاہ ڈیم، دوسرا ہے داسو ہے۔ داسو ہمارے جی بی کے حدود میں نہیں آتا، وہ کے پی کے حدود میں ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم میں میں نے پرسوں چیک کیا تو ٹوٹل وہاں پہ 180 یا 190 چائنیز انجینئرز اور ان کا ٹیکنیکل عملہ ہے، باقی پاکستان کی لوکل لیبر ہے ساری وہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ انڈین پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ جناب وہاں 50,000 چائنیز ہے۔ آج کیمرے کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، وہاں جا کے کوئی بھی فوٹیج بنا کے دکھا سکتا ہے۔ اس ایک پروجیکٹ میں یہ لوگ ہیں، باقی مائننگ سیکٹر میں انڈیویجول چائنیز کمپنیاں ہیں، یعنی ہزاروں چینی نہیں ہیں وہاں؟ ہزاروں نہیں ہیں۔ ٹوٹل میں نے پرسوں کی جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ چیک کی تھی، جس میں 270 چینی گلگت بلتستان میں ان ورکنگ ہیں، اس میں 100 کے قریب مائننگ میں ہیں، کوئی 100 کے قریب جو ہے ان دنوں آئے ہوئے ہیں جو آپ کے چیری کے کاروبار کو ایگریمنٹ کرنے کے لیے لوکل ارچرڈس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ 50-60 کے قریب ہوں گے ٹوٹل ملا کے کہ آپ کے جو دیامر بادشاہ ڈیم کی سائٹ ہے اس کے اوپر، زیادہ سے زیادہ اتنے ہیں۔ اس وقت ہمارا 30% جو اکانومی ہے نا جی بی کی، 30% اکانومی وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈز کے ساتھ منسلک ہے۔ اچھا،